السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آخر کار وہ فیصلہ آ ہی گیا جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا۔ پنجاب حکومت نے آج فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا اور عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جبکہ یہ وہ دن ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پینما کیس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں متوقع ہے۔ عوام کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ ان کے علاوہ اور اہم ایشوز بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر صاحب سیکیورٹی کی سچویشن ملک بھر میں ٹینس ہے، تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو دو چار اور باتیں کر کے اور پھر اس سے شاید اندازہ لگائیں کہ میں فیصلے کے بارے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن دیکھیں، یہ جو اگلے چند روز ہیں نا، اگلے چند روز یہ بہت اہم ہیں مختلف حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو پینما کا فیصلہ ہے وہ آنا ہے۔ یہ بات میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں، یعنی جب وہ آل پارٹی کانفرنس انہوں نے رکھی ہے یہاں پہ، یا ویکینڈ پہ یا اگلے ہفتے کے شروع میں کسی درمیان ایک فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ موجود نہیں ہے جو آپ کی وہ جو لسٹ ہوتی ہے نا سپریم کورٹ کے مقدمات کی، جو ایک فہرست پورے ہفتے کی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کو سپلیمنٹری کے طور پہ، یعنی آج ہو سکتا ہے سپلیمنٹری ڈال دیں کہ کل فیصلہ سنانا ہے، کل اچانک سپلیمنٹری، یعنی سپریم کورٹ کسی بھی وقت کہہ سکتی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کل سنانا ہے، پرسوں سنانا ہے، اور کسی وقت بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو ذہن ہے وہ صرف اور صرف اس وقت یہ پینما کی طرف ہے، اور وہ شدید غصے میں ہیں، اور شدید غصے میں ہیں اپنے مشیروں سے غالباً، اپنے وکلاء سے غالباً، اور وہ انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے اپنے دوست کو جن کا نام ہے زرداری صاحب، کہ زرداری صاحب، کیونکہ اس قسم کے حالات میں زرداری صاحب شاید صورتحال کو بہتر سنبھال لیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے معاملہ خراب ہو کے نکل سکتا ہے یا نکل رہا ہے۔ اچھا، ان کے مشیروں نے کیا کیا ہے، میں مشیروں نے کیا کیا اور وکلا نے کیا کیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ اگر کمیشن کی طرف بھی لے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتایا کہ کمیشن پہ لے گئے، کمیشن سے، اور میاں صاحب آپ عدالت میں جائیں، ہم سرخرو ہو کے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ ہندوستان میں ایک شخص نے قتل کر دیا کسی کو، یعنی اس وقت یہ پورا بھی بر صغیر ہندوستان ایک تھے آزادی سے پہلے، ایک شخص نے قتل کر دیا، اور اس نے قتل کرنے کے بعد انہوں نے وکیل کو کہا جا کے کہ بھائی مجھے میری جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے، میرے اوپر قتل کا الزام لگ گیا۔ وکیل گیا سیشن کورٹ میں، مقدمہ ہار گیا وہ، اور پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو وکیل نے آگے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ابھی تو آپ نے اصل معاملہ تو ہائی کورٹ کے اندر ہونا ہے، یہ تو طے ہوگا ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ سے جب طے ہوگا تو آپ کا اور آپ کی شان بڑھے گی کہ آپ کو ہائی کورٹ نے بری کی ہے قتل کے مقدمے سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس نے فیس دے دی وکیل کو۔ وکیل ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے بھی کیس ہار گیا، اور اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، دیکھیں سب سے بڑی عدالت تو سپریم کورٹ ہے، اور اب ہم نے جانا ہے سپریم کورٹ، اور وہاں سپریم کورٹ سے جب آپ کو بری کیا جائے گا تو آپ کے پورے ملک میں یہ بات اٹھے گی کہ آپ بے گناہ تھے، آپ قاتل نہیں تھے۔ اس نے کہا اچھا، سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ پھانسی کی سزا ہوگی۔ اس نے پوچھا اب کیا ہوگا بھائی، وکیل سے پوچھا، اس نے کہا سر کوئی ایشو نہیں ہے، ایک ریویو پیٹیشن ہوتی ہے، یہ تو اب ایک پورے ملک کا لیول کا کیس ہو گیا، سپریم کورٹ ریویو پیٹیشن ہوئی سپریم کورٹ میں، انہوں نے پھانسی کی سزا۔ اس نے وکیل سے پوچھا بھائی اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا جناب یہ رحم کی اپیل جائے گی پریزیڈنٹ کے پاس، صدر کے پاس، صدر میرا دوست ہے، روز چائے پیتا ہے میرے گھر آ کے، وہ ایشو ہی نہیں ہے، وہ آپ اپیل کریں تو وہ پرسوں ایسے کر کے ٹک کر کے۔ اس نے کہا اچھا، اپیل صدر نے کے پاس گئی اور صدر نے بھی رد کر دی۔ اب جناب ریڈ وہ جو تھے نا بلیک وارنٹ وہ جاری ہو گئے،
اور پھانسی کی وہ کال کوٹری میں پہنچ گیا بندہ. اس سے پوچھا کہ بھائی آخری خواہش کیا ہے تمہاری, پھانسی لگانی ہے صبح. اس نے کہا میں نے اپنے وکیل سے ملنا ہے. وکیل آئے وہاں پہ اور وہ نے کہا بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ تو وکیل نے آگے سے کہا بچہ چڑھ جا سولی, رام کرے گا بھلی. تو یہ جو ایک زبان زد عام میں چلتا ہے نا, بچہ چڑھ جا سولی, یہ اصل میں اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ وہاں سے اس کہانی سے پھر یہ جملہ نکلے آگے کہ بچہ چڑھ جا سولی, یعنی اب سولی چڑھ جاؤ اوپر اللہ بھلا کرے گا, مطلب رام بھلا, اللہ تو نہیں رام بھلا کرے گا, کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب میں اوپر دوزخ میں سارٹ آؤٹ کر لوں گا سارے مسائل. تو یہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے یہاں پر بھی. یہ جو ہے وہ میاں صاحب کو پہلے لے گئے کہ میاں صاحب سرخ ہو کے عدالت سے, پھر کمیشن بنی, میاں صاحب کوئی ایشو نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کمیشن کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی میاں صاحب کی کمیشن بن گیا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کلین چٹ, اور میاں صاحب کمیشن بن جائے گا. اب یعنی روز میاں صاحب کے اوپر ایک مصیبت کھڑی ہوگی, کمیشن کمیشن کمیشن, کون کمیشن کو ہیڈ کرے گا, کون کیا ہوگا, کلین چٹ کیسے عدالت دے گی, کلین چٹ وہ مطلب ایک عجیب ایک میاں صاحب کا ذہن. اور جو میں نے بات کل بھی کی تھی, یہ اگر پہلے بن جاتا نا کمیشن اور ٹی او آر وغیرہ, تو وہ کچھ نہ ہوتا جو 126 دن ہوا ہے. میں میاں صاحب کو, جو لوگ بھی میاں صاحب کی شخصیت کو جانتے ہیں, میاں صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ عدالت میں ان کی مشیران نے کروایا ہے اور جو وکلا نے کروایا ہے, مطلب انہیں کسر کوئی نہیں چھوڑی. اور سر قطری لیٹر یہ ہو گیا سر, اور ججوں نے دیکھ کے کہا, یعنی میاں صاحب کو بالکل وہ چرجا رام بلی والا کام ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا مشیران, جتنے مشیران بیٹھے ہوئے آس پاس, سینسیبل لوگ تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یا ان سے میاں صاحب نے مشورہ نہیں کیا ہوگا. اب میاں صاحب کو وہاں لا کے پھنسا دیا کہ میاں صاحب کو کمیشن سے سرخرو ہو کے نکلیں گے, اس سے بھی نکلیں گے, وہ آگے پھر جو ہے وہ صدر بیٹھا ہوگا, پھر آگے یہ بیٹھا, وہاں پھنسا دیا میاں صاحب. اور میاں صاحب کو ذہن پھنسا ہوا ہے کہ یار یہ تو 26 دن میں نے یہ کاٹے ہیں, ابھی کمیشن بنے گا, اس میں روز مصیبت چلے گی, اس میں تو میاں صاحب ہے غصے میں. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی, اپنے دوست کو بلایا آل پارٹی کانفرنس, ٹھیک ہے, زرداری صاحب تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد, اور اسلام آباد میں آ کے وہ سارے میاں صاحب کے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, فوجی عدالتوں میں بحث ہوگی, ایک بحران کھڑا ہونے والا ہے, اس بحران کا حل تلاش کریں گے زرداری صاحب, اور اس کے اندر سارے ہی لوگ آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب جو پولیٹیکل پارٹیز شرکت کر رہی ہیں, کیا وہ انتخابی الائنس بنا سکتی ہیں؟ انتخابات کہاں پہ, انتخابات سے پہلے 4 چیزیں ہونی ہیں. یہ انتخابات اس وقت تک نہیں ہو, یہ ملک جو ہے, اس ملک نے آگے جانا ہے, ریاست نے آگے جانا ہے, اور اللہ کر کے آگے. سندھ کے اندر کیا ہوا ہے, ڈرائنگ روموں کے اندر پورا آپ نے سندھ خریدا کہ نہیں خریدا, ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے, ڈرائنگ روم میں ہوا ہے نا, ڈرائنگ روم میں ہوا ہے نا. عرفان اللہ مروت آ گئے, امتیاز شیخ صاحب آ گئے, ادھر سے وہ آ گئے نادر لغاری آ گئے, ادھر سے ڈرائنگ روم میں ہو رہا ہے نا. کتنا کیا پیسہ, ساری کوئی نظریات سندھ میں اپوزیشن پارٹی کوئی نہیں ہے, سندھ میں کوئی پارٹی نہیں ہے اس وقت, کوئی الائنس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو گالیاں دے رہے تھے اسے پوچھو کیا ہے تمہارا, کیا ریٹ ہے یار, جو بتاؤ, ادھر آؤ نا, بتاؤ نا, کیا ایم این اے چاہیے, ایم پی اے چاہیے, بچے کا چاہیے, چاچے کا چاہیے ٹکٹ, کیا, آ جاؤ آؤ بس. پورا سندھ, کراچی میں ایم کیو ایم زبردست ہو گئی, آدھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی میں جانے والی ہے, ایم کیو ایم پاکستان, آدھی جو ہے پی ایس پی کا راستہ دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو سندھ میں کچھ نہیں چھوڑا, کچھ بھی, سندھ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. زرداری صاحب نے ایک انٹیلیجنٹ سیاست کی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ساتھ ایک آپریشن زبردست بھی چلنا ہے, اس نے تو ختم نہیں ہونا نا. یہ تو سیاست ہے, ایک آپریشن زبردست ہے جس میں وہ روشن جنیجو اور یہ سارے اصغر جنیجو اور ملک اسد سکندر اور یہ سارا جو زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں, وہ سارا چل رہا ہے, معاشی دہشت گردی. ہاں وہ تو سارا دیکھیں آپ, کیا اگلے 5 سال, یہ آپ کو پتا ہے 7 شریف میں, یہ لاہور میں کروا رہے ہیں, اعلان کیے 7 شریف کے اندر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 100 پولیس والے لگا دیے, ایک ایمبولینس بائی نہیں کھڑی, زائرین ویسے آ گئے, دھمال ویسے پڑ رہا ہے, کوئی سیکورٹی پلان نہیں آیا 7 شریف کا. اور یہ ان کی آپ ذرا دوستی دیکھیں کہ چانڈیو صاحب نے وہاں سے کیا بیان دیا کہ وزیر اعظم آئے تھے, اگر وہاں پہ ہسپتال تک آئے تھے دیکھنے کے لیے زخمیوں کو, تو 7 شریف بھی جاتے, یعنی درگاہ پر بھی جاتے. اسحاق ڈار صاحب ایک معصوم اللہ کی مخلوق جو یہاں پہ سرما لگا کے آتے ہیں اور کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے. اب تو دیکھیں نا, اب تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہ آخری اشرا جو گزارتے تھے اور لوگوں کو امپریشن دیتے کہ رمضان کا آخری اشرا آپ سعودی عرب میں عبادت کرتے ہیں, تو وہاں تو کاروبار چل رہا تھا, وہ بعد میں چھوڑیں بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آگے سے کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ وزیر اعظم کو سندھ حکومت نے اجازت نہیں دی تھی, اتنے پیار سے جواب دے رہے ہیں
یعنی اگر اپوزیشن ہوتی تو جواب دیتے ایک منٹ زرداری صاحب بھی نہیں گئے 7 شریف، نہ وہ نام نہیں نکلے گا زرداری صاحب کا لفظ، اسحاق ڈار چینل 2 ہے نا، چینل 2 چل رہا ہے جو ڈائلاگ. اب نواز شریف صاحب نے بلا لیا مدد کے لیے کہ یہاں پر آ جائیں، اور سارے لوگ یہاں سے اب یہ جو مومنٹ ہے اس سے عمران خان، طاہر القادری صاحب اور شیخ رشید صاحب کا رستہ الگ ہو رہا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور بریک سے یہ تینوں، شیخ رشید، عمران خان، طاہر القادری صاحب کی سیاست یہاں سے الگ ہو گئی فرام دس پوائنٹ. اب بریک لیں تو میں جی بالکل بریک سے آ کر میں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین، بریک سے آ کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیان دیا کہ شریف خاندان کے خلاف فیصلہ نہیں جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ پیرما کا فیصلہ آنے کے بعد وہ اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے. تو پیرما کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے، پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اس پوائنٹ سے عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور طاہر القادری صاحب کے سیاسی راستے الگ ہو گئے ہیں. الگ ہو گئے ہیں اور ہونے بھی تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو افسوسناک صورتحال پیش آئی ہے کہ آج اسفندیار ولی صاحب نے کہا کہ ہم ان کی جانب سے، مجھے نہیں پتا کہ ابھی وضاحت ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پختونوں کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پنجاب کے لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو بھی شاید ہم وہاں سے ان کی بھی اسی طرح پروفائلنگ کریں گے یا بھیجیں گے. یہ بیچ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ نفرت جو بھی لوگ پھیلا رہے ہیں بیچ میں، یہ شروع ہوا ہے نا پنجاب کے اندر، پمفلیٹس بٹنا شروع ہوئے، واقعی بٹے ہیں پمفلیٹ، اور وہ آئے ہیں، اور اس کو کوئی حکومت پنجاب کی طرف سے آ کے کسی نے بات کر کے ان کو نہیں پکڑا، انہوں نے نمبرز نیچے دیے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے، وہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. لیکن میرا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو آل پارٹی کانفرنس کا پہلے بتا دوں اور پھر میں بتاؤں کہ رستے الگ کیوں ہو گئے. رستے الگ ہونے تھے، رستے الگ اس لیے ہونے تھے کہ جب لاک ڈاؤن ہو رہا کا اعلان ہوا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، تو اس دوران طاہر القادری صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ اگر ہم ساتھ آئیں گے تمہارے تو پھر یہ ایک انتخابی الائنس مستقبل میں بنے، تحریک انصاف کا اور عوامی تحریک کا. عمران خان کی جماعت اس پہ نہیں مانی، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تھا کہ نہیں آپ لاک ڈاؤن تو ساتھ آئیں، اور چونکہ ایک لاہور میں بڑا جلسہ عمران نے کر لیا تھا تو وہ پھر الیکٹورل الائنس کے اوپر بات نہیں ہوئی، طاہر القادری صاحب نے پھر اپنا رستہ الگ کیا. جی اب شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی جو یہ بات ہوئی ہے، شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی بڑی لابی ہے تحریک انصاف میں جو کہ ایکٹیو ہے، اور تحریک انصاف کے خود اپنے لوگوں کچھ ایسے شخصیات ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ آل پارٹی کانفرنس میں جا کے شریک ہوں. عمران خان کی یقیناً اجازت ہو کہ عمران خان شاید خود نہ جائیں، جہانگیر ترین صاحب بھی شاید نہ جائیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب غالباً نمائندگی کر سکتے ہیں اس آل پارٹی کانفرنس میں. ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کریں، لیکن ابھی دعوت نامہ جائے گا، اور مجھے یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا کوئی نہ کسی نہ کسی لیول پہ شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ ہے. اچھا، اب یہ جو پورا ہے نا، آپ نے بات کی کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں اس پورے معاملے کو، یہ پی ایس ایل پہ آ جائیں آپ. اس وقت پورے ملک میں ایک آپریشن رد فساد کا آغاز ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آغاز ہوا ہے، جس کے خد و خال ابھی تک واضح نہیں ہوئے، جس کے خد و خال وہاں سے شروع، سرا وہاں سے پکڑا جا رہا ہے، جس کا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کو کیسے ناکام بنایا، کن لوگوں نے بنایا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپریشن رد فساد یا ضرب عضب تھا نا، ضرب عضب کا یہ صرف پاکستان کے اندر کا آپریشن نہیں ہے، یعنی یہ پاکستان کی ایک باؤنڈری میں تو ہو رہا ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، لیکن اس کے ڈانڈے جو ہیں نا، وہ اس کے ڈانڈے سفارتی اور خارجی محاذوں پر بھی الجھے ہوئے ہیں. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ اس پاکستان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے بیجنگ کو، کابل کو، دہلی کو، مشرق وسطی کے ممالک کو، واشنگٹن کو، ماسکو کو، کابل کو، آپ سب کو دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال، پھر آپ سمجھیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا لاہور میں. میری مکمل دعا ہے اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے یہ لاہور میں ہو اور خیریت سے ہو. جی انشاءاللہ. لیکن اور خیریت سے ہو، میری مکمل دعائیں ہیں. لیکن میں اس فیصلے کو ایک جذباتی فیصلہ سمجھ رہا ہوں، ایک جذباتی فیصلہ جو کہ نجم سیٹھی صاحب نے لے لیا، لینے کے بعد انا کا مسئلہ بنا لیا حکومت نے کہ کروائیں گے. دیکھیں
اللہ کرے خیریت سے ہونا چاہیے. کیا یہ رسکی فیصلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں دعا کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کرے خیریت سے ہو. دیکھیں کراچی کے اندر بم پھٹائے اس دن 3 سال سے آپریشن جاری ہے کراچی میں. پشاور میں پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وار آن ٹیرر جاری ہے. پشاور میں بھی خود کو حملہ ہوا ہے جو گولیاں چلی ہیں. اللہ کرے خیریت سے ہو. میری یہاں تو آپریشن ابھی شروع ہی کچھ بھی نہیں ہوا. پولیس والوں کی شہادت لوگ سوگ منا رہے ہیں. بہرحال میری دعا ہے مکمل. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے وہاں پہ یہ جو ہے یہ آپریشن بھی ہو اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی ہوں اور پی ایس ایل کا فائنل بھی ہو. اب جب ایک فیصلہ کر ہی لیا حکومت نے, اگر اس سے پہلے مشاورت ہو جاتی بات ہوتی تو لوگ, لیکن اب فیصلہ کر لیے تو میری مکمل دعائیں ہیں کہ خیریت سے ہو اور سیکیورٹی کے انتظامات ہوں, سارے مناسب لوگ آ کے اس کو انجوائے کریں. لیکن ایک جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جس کو اب سب نے, جو انا کا مسئلہ بن گیا نا, ہم اناؤنس کر دیا ہم نے. اب اس کو اناؤنس کرنے کے بعد یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت آن کال ہوں گے عسکری ادارے, آن کال ہوں گے. وہ عسکری ادارے آن کال ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, عسکری ادارے نہیں ہوتے آن کال ہمیشہ. بالکل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یعنی فائر بریگیڈ آن کال نہیں ہوتے, پولیس آن کال نہیں ہوتی, ڈاکٹرز ہسپتال آن کال. یعنی دیکھیں ایک سیکیورٹی سے اگر آپ مطمئن آپ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر یعنی 100 پتنگ والے پکڑ کے لاہور سے اور وہاں کچھ بھی نہیں, آپریشن شروع کرنے, اب اس کو آپریشن کے خط و خال وضع ہو رہے ہیں. ابھی تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کہ رینجرز کو پاور دینی ہے, کتنی دینی ہے, کہاں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. آپ نے اناؤنس کر دیا کیونکہ انا کا مسئلہ ہے. ہونی چاہیے کرکٹ پاکستان میں کرکٹ ہونا ہے, اس کو پلان کریں. اب ای سی او کی سمٹ کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں, خدا کا واسطہ ای سی او کی سمٹ سے آپ کہاں سے ملا رہے ہیں لاہور کے اندر؟ ای سی او کی سمٹ ہوتی ہے, پرندہ پر نہیں مار سکتا. سیرینا میں ہوتی ہے جہاں پر اسلام آباد میں اس کو ملا رہے ہیں آپ وہاں کے لاہور کے ساتھ کی کراچی. یا میں نے بتایا نا سیون شریف کے اندر کیا صورتحال ہے. وہاں نہ زرداری صاحب گئے ہیں نہ نواز شریف صاحب گئے ہیں. سیون شریف میں دونوں نہیں گئے. اور ابھی تک وہاں پر کیمرے کام نہیں کر رہے. کچھ کیمرے کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. ایمبولینس سے باہر نہیں کھڑی ہوئی. کیا سیکورٹی پلان ہے؟ میں نے بھی پوچھا وہاں پولیس والوں سے, پولیس آفیسر سے, میں نے کہا سیکورٹی پلان آیا آپ کے پاس؟ کہتے ہیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب سنجیدہ آپ جو بڑے معاملات ہیں اس میں ہے ہی نہیں. اچھا اب اس کے اندر یہ پختونوں کا معاملہ چھڑ گیا بیچ میں, یہ پمفلیٹ کو بانٹ رہا ہے بیچ میں. یعنی آپ نفرتیں پھیل رہی ہیں, معاملات سنبھل نہیں رہے. ریجنل یہ تورخم بارڈر بند پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے اکانومیز پہ بھی کافی مقصد نہیں. آپ دیکھیں بات آپ ایشوز دیکھیں نا. کابل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, آپ کے دہلی کے ساتھ کیا ایشوز ہیں, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, عرب ممالک. اب ریجن کی خدا کا واسطہ, اب میرے پاس, میں کل اس میں اور بات کروں گا, اور بہت ایونٹس ہو رہے ہیں ریجن میں جو براہ راست کنیکٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ پاکستان کے عدم استحکام کو اگر جن قوتوں نے بڑھانا ہے, آپ ان قوتوں پہ نظر نہیں رکھ رہے, اور آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ نظام کیونکہ لرز رہا ہے, یہ نظام لرز رہا ہے اس وقت. یہ میں لفظ حکومت نہیں کہہ رہا, نہ میں اس وقت, یہ پورا سسٹم لرز رہا ہے. اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ ایک اس میں ڈائریکشن دیتی ہے, اور ڈائریکشن یہ دیتی ہے کہ آپ, کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ایک ڈائریکشن دے گی نا, کیونکہ جب آصف خسرو صاحب نے کہا کہ اگلے 20 سال, تو اس کا مطلب ڈائریکشن دیں گے وہ. آف شور کمپنیاں کس طرح تحقیقات, پیسہ کیسے باہر جاتا ہے, ہنڈی پر ایک لوگ توقع کر رہے ہیں. انہوں نے خود ہی کہا نا کہ ایک 20 سال تک نسلیں اس کو یاد رکھیں گی. اب بات یہ ہے, اور یعنی ایک پاکستان کی تاریخ آگے اس فیصلے پہ اس کا دار و مدار ہے. کسی حکومت یا کسی شخصیت کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہمارے جیسے لوگ تو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے آف شور کمپنیوں والوں کو سب کو پکڑ کے اندر کریں, پیسہ لائیں, قرضہ معاف جس نے کرا. ہم تو اکراس دا بورڈ, میں تو اکراس دا بورڈ والا آدمی نا, مجھے کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی فیملیز تھیں یا کوئی اور فیملی. میں کہتا ہوں سب کو کرو, میڈیا سمیت سب. ہم تو کہتے ہیں سب کو کرو, جس نے ملک کو لوٹا ہے سب کو کرو, اکراس دا بورڈ کرو, میڈیا سمیت. جس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھ سے بسم اللہ مجھ سے کر دو, اور وہ سب میرے گالی دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی مروائے گا اپنے ساتھ. اچھا بات یہ ساری کہ آپ اس میں یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے, اللہ کرے کہ خیریت سے ہو وہاں پہ. لیکن اس سے پہلے 4 تاریخ کو, 5 کو فائنل ہے, 4 تاریخ کو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور الرٹس پہ الرٹس جو کہ ان کے پاس جا رہے ہوں گے. اچھا, اور خود یہ ہیلی کاپٹرز میں خود تو دیکھیں نا, یعنی ساتھ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک بھی جانا ہو تو ہیلی کاپٹرز میں جا رہے ہیں. اب تو روڈز پہ جا ہی نہیں رہے, ٹریول نہیں کر رہے. آپ کے حکمراں اشرافیہ سڑکوں پہ ٹریول نہیں کر رہی, ہیلی کاپٹرز میں ٹریول کر رہی ہے, پرائیویٹ جہازوں میں ٹریول کر رہی ہے. بات یہ ساری کہ یہ آل پارٹی کانفرنس, وہاں سندھ میں اپوزیشن ختم,
جی زرداری صاحب 23 تاریخ کو واپس آئے. 23 تاریخ کو واپس آ کے انہوں نے کہا کہ میں 27 تاریخ کو ایک اعلان کروں گا. اس سے پہلے بلاول اعلان کر چکے تھے کہ ہمارے 4 مطالبات نہ مانے گئے تو ہم تحریک چلا دیں گے. گو نواز گو یا گو نثار گو. 4 مطالبات تو چاروں کے چاروں فارغ ہو گئے مطالبات. حکومت نے فارغ کر دیے. انہوں نے کہا سیدھا ڈائریکٹ زرداری صاحب سے بات کریں. زرداری صاحب واپس آئے. انور مجید کے چھاپے پڑے اس دن. زرداری صاحب نے کہا کہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں, میں اور بلاول الیکشن میں حصہ لیں گے. ایسے ہوا نا, پارلیمنٹ میں آئیں گے. وہ ایاز عمرو صاحب اور جو عذرا پیچو صاحب ہیں ان کے استعفے کروا دیے. شکر ہے کہ ان کے استعفے اسپیکر تک نہیں پہنچے, صرف اعلان ہی ہوا ہے. وہ بیچاروں پہ قدرت مہربان ہے ابھی. اچھا, لیکن انہوں نے کہا کہ استعفے. اچھا, پھر کسی نے کہا, میرے جیسے کسی آدمی نے ٹی وی پہ کہہ دیا ہوگا کہ اگر آپ کے گوشوارے داخل ہوئے ایم این اے کے طور پہ تو یہاں اتنی بڑی فائلیں موجود ہیں. زرداری صاحب نے کہا اوہ یہ رک گئے وہ دن اور رات کا دن, کوئی الیکشن میں تو نہیں چلے. جی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب دیکھیں زرداری صاحب سیاسی طور پہ ایک زبردست, انہوں نے کہا اوہ یہ تو یاد ہی نہیں رہا تھا. جس نے ان کو مشورہ دیا ہوگا پارلیمنٹ, اس کو زبردست کیا ہوگا انہوں نے, بلاول ہاؤس کراچی میں. اس کے بعد انہوں نے کہا اور رستہ نکالو. اچھا, کسی نے کہا سر اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں. انہوں نے کیسے طے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایان علی بھائی جا رہی ہیں. اچھا, اب پتہ نہیں ایان علی کے جانے سے میری ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کوئی اسٹیبلشمنٹ الگ ہے مکمل طور پہ, کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں طے ہوا, کسی قسم کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. زرداری صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر رسک دیکھیں نا, سیاست تو ہے. پھر انہوں نے کہا رسک لو. جب کوئی معاملہ نہیں طے ہو رہا, 10 دفعہ انٹرویوز کروا دیے, لوگوں سے کروا دیے, جواب یہاں سے جا رہا ہے. یعنی جو بیچ میں لوگ ڈلے ہوئے تھے انہوں نے جا کے زرداری صاحب سے کہا کہ سر وہ ایسا ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگ لیں, پبلکلی معافی مانگیں. یہ یہاں تک بات چلی گئی تھی. زرداری صاحب کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بہرحال بیٹھ کے انہوں نے اپنی سیاست کی, وہ آگے کراچی آ کے انہوں نے پوری سندھ کے اندر اپوزیشن زبردست کر دی. سندھ میں ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, سب زبردست ہو گئے باقی. اچھا, اب یہ ہوا کہ اب انہوں نے کہا کہ اچھا, نواز شریف صاحب نے کہا کہ آجا میرے بھائی مدد کر میری. یہ وہ جو ایپیکس کمیٹی نہیں ہوئی تھی کراچی میں, اجلاس ہوا تھا 2 سال پہلے, جس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا زرداری صاحب کو کہ یار خاموش رہا کرو, یہ رائی شریف غصے میں آ جاتے تو بیچ میں کیوں بولتے ہو ہر وقت. تو زرداری صاحب نے اس کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے دوستوں سے کہ یہ نواز شریف کے بارے میں یار یہ تو بالکل ہی لیٹ گیا ہے, بالکل ہی فوجیوں کے سامنے, یہ تو عجیب مروائے گا, سب کو پھنسوائے گا. بہرحال اب وہ چونکہ برائی سب پہ آئی ہوئی ہے, تو اب وہ زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں, ٹھیک ہے میں آتا ہوں, اور اس میں اور فوجی ڈالتے ہیں. یعنی ایشو کیا ڈسکس ہو رہا ہے, کسی کو دنیا میں, جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ فوجی ڈالتے. اچھا فوجی ڈالتے میں, لیکن ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے اس میں. جو نیا مسودہ بنا ہے اس میں سے نکال دی ہے مذہبی اور فرقہ وارانہ. یعنی اب سیاسی لوگ بھی زبردست ہو سکتے ہیں. اچھا بہرحال, لیکن وہ irrelevant ہو گئی. وہ irrelevant. اصل جو بات ہے وہ دیکھیں, زرداری صاحب نے اعلان کر دیا ایم کے پاکستان اس میں آ رہی ہے, آفتاب شیرپور صاحب اس میں آ رہے ہیں, مسلم لیگ کاف اس میں آ رہی ہے, اس میں تحریک انصاف بھی غالباً آ جائے, پلس مائنس ہے. شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں عمران خان سے پوچھوں گا, لیکن تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ دوری ہے بیچ میں. یا شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میری اپنی جماعت ہے, اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے سیٹوں پہ اور یہ سارا. تو یہ چونکہ عمران کے ساتھ اس وقت ایک معاملہ چل رہا تھا طاہر القادری صاحب کا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن میں ہونی چاہیے. میں آپ کو اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس ملک کی, جو بدقسمتی سے irrelevant ہو گئی بنیادی معاملات کو طے کرنے میں. خارجہ پالیسی, داخلی سیکیورٹی پالیسی, نیشنل الیکشن پلان, گورننس اس میں فیل ہو گئی ہے, اور مکمل طور پہ وہ اس پہ چلے گئے ہیں کہ ہم یہ آل پارٹی کانفرنس اور پالیٹکس اور یہ سارا کرا کے, اور پاکستان کا ایشو یہ ہے ہی نہیں. یہ آپ نے کہا نا انتخابی الائنس بنے گا. اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزیں نہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک مردم شماری نہیں ہوگی, نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی, کسی نہ کسی قسم کا احتساب نہیں ہوگا. اس طرح الیکشن ہوگا جیسے سندھ کے اندر, سندھ میں آپ نے بلا کے ادھر سے نادر لغاری آگے, ادھر سے فلاں آگے, ادھر سے, کیا ایسے الیکشن ہوگا؟ کیا آپ نے ملک یہ آگے ایسے چلے گا؟ کیا یہ مملکت خدازاد جو ہمیں مل گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اس قوم پہ, کیا یہ ملک آگے ایسے چلے گا کہ آپ نے وہ پنجاب ہو گیا تو یہ ہو گیا تو ایسے ہو گیا تو ڈرائنگ روموں میں سیاست ہو گئی پورے, ایسے الیکشن ہونے کیا؟ اس کے بعد کسی نہ کسی صورت میں نمبر 1 مردم شماری, نمبر 2 کسی نہ کسی قسم کا احتساب, کسی یعنی ورنہ تو الیکشن خریدیں گے آپ پورے سندھ میں اور کراچی میں اور پنجاب میں اور کے پی کے اندر. دیکھیں نا, کے پی میں اسفندیار ولی صاحب, مولانا صاحب, زرداری صاحب کے اتحادی ہیں, وہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے, ادھر بھی بیٹھے ہوئے. ہمارے انتہائی محترم ہیں
لیکن وہ نظریاتی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. یہ عرفان اللہ مروت صاحب کا اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, عرفان اللہ مروت صاحب کا رابطہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے, وہ کل کر لیں گے زرداری صاحب, کیونکہ وہاں پہ وہ جو جگہ ہے وہ سیٹ امپورٹنٹ ہے عرفان اللہ مروت صاحب کی کراچی میں, تو وہ قبول کر لیں گے. امتیاز شیخ صاحب کو جو کر لیا, مسلم لیگ کاف کو کر لیا, سب کو کر لیا. زرداری صاحب نے تو, زرداری صاحب ایک کہنا چاہیے نا کہ پریکٹیکل سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, وہ نظریات وغیرہ سائڈ پہ. مسئلہ یہاں پہ سارا کیا آ رہا ہے کہ دو چیزیں یہ ہو گئی, ٹھیک ہے, احتساب ہو گیا, مردم شماری ہو گئی, جی, اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین چیزیں وہ انتخابی اصلاحات ہیں, جو نہیں ہوئی, انتخابی اصلاحات نہیں ہوئی. جی بالکل, بریک سے آ کر میں یہ اگر اس کے بغیر یعنی کہاں پہ کیسے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں, یہ بنیادی, اور نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن رد فضا اس میں میٹنگ کوئی نہیں ہو رہی. ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں سندھ میں کوئی بیٹھ ہی نہیں رہی, نہ رینجرز کے لوگ بیٹھ رہے ہیں, وہاں پکڑ دھکڑ جاری ہے, جے آئی ٹیز بننی ہے, کھلنی ہے. تو اس کے اندر یہ دو الگ الگ دنیا ہے نا پاکستان کی. ایک عوام ہے جو ڈرے ہوئے خوف زدہ ہیں کہ ہمارے اوپر کس قسم کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں, کہ وہاں پر وہ مزاروں کا پیسہ کھا جاتے ہیں. وہ پنجاب میں آپریشن نہیں ہونے دے رہے, پنجاب میں آپریشن ہونے نہیں دے رہے, وہ پہلے اعلان کر دیا انہوں نے. وہ بھائی پنجاب میں پہلے وہ جہاں آپریشن چل رہا ہے وہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے, وہاں پروکسیز ایکٹیو ہیں. وہ پنجاب کے اندر آپ نے ساری لوگوں کی توجہ, جی اللہ کرے, میری دعائیں ہیں مکمل. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو پاکستان, ایک وہ عوام جو کہ بدترین گورننس دیکھ رہے ہیں اپنے اوپر اور ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, اور ایک آپ کی اشرافیہ جو یہاں سے بھاگنے کے چکروں میں کسی طرح بچ کے آپریشن زبردست سے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر میں اور یہ باہر سے ڈیٹیشن لے رہے ہیں, سارا یہ سارے فیصلے باہر سے لے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. بالکل ناظرین, بریک سے آ کر ہم بات کریں گے فورن انوالومنٹ پر جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اور پینما کیس کا فیصلہ جو کہ متوقع ہے, اور آل پارٹیز کانفرنس بھی 4 تاریخ کو ہونی ہے. تو آل پارٹیز کانفرنس کی کیا امپورٹنس ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے اس صورتحال میں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ایس ایل کے فائنل کا جو فیصلہ کیا گیا ہے آج, یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ ہے. جلد بازی کا فیصلہ ہے, اور اتنے سارے لوگوں کو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس نے کیا رپورٹ پیش کی ہے, کس نے کیا بات کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, دیکھیں پنجاب کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں. پنجاب کے اندر مسائل مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, مسلم لیگ نواز کے اندر آپ کو پتہ ہے معاملات رانا ثناء اللہ صاحب کے اور عابد شیر علی صاحب. فیصل آباد کی کل فوٹیج آپ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, گولیاں چل رہی ہیں وہاں پہ. مطلب وہاں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے پتنگ باز سجنا پکڑنے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پنجاب پولیس نے. اور وہاں پر اب انہوں نے کہا ہے کہ اعلان کر دیا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ اس کو یعنی 5 تاریخ کو اگر فائنل, 5 کو فائنل لگا جی 5 کو, تو 4 کو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے, اور اسی دوران کہیں فیصلہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, دیکھیں اصل مسائل کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے کہ افغانستان سے آپ کا ترکھم بارڈر بند ہے, ان سے بات کون کرے گا. یعنی نفرتیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں. ترکھم بارڈر کون بند ہے, کس نے بند کیا, اور جنہوں نے کیا ان کا کوئی سفارتی اینگل ہے یا نہیں ہے. عسکری اینگل تو ہے, سفارتی اینگل ہے یا نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب اتنے غصے میں ہیں, اتنے ناراض ہیں کہ ان کے پاس پوری لسٹ آئی, وہ جو آفیسرز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے, بہت سارے آفیسرز کو, تو ان کی کئیوں کی کلیئرنس ہی ہوتی ہے 22 گریڈ میں, تو کئیوں کی کلیئرنس نہیں دی آئی بی نے, کئیوں کی کلیئرنس دے دی. جن کی نہیں دی ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو پروموٹ کر لیا, جن میں ڈاکٹر توقیر شاہ جو کہ ماڈل ٹاؤن قتل عام میں جن کا نام, ان کو بھی پروموٹ کر دیا. کچھ کہہ رہے ہیں ہم تو بالکل کلیئر تھے, ان کی ہوئی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس کو سیاسی انداز میں ٹھنڈے ذہن کے ساتھ اگر کچھ چیز رہ گئی. اب دیکھیں نا معاملہ سب کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے. عدالتیں آزاد عدالتیں اس ملک کی, بالکل آزاد عدالتیں, اور وہ اپنا فیصلہ دیکھیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ درمیان میں کسی دن اگر اس ہفتے فرض کریں ہم نے دیکھ لیا کہ پورا شیڈول نہیں لگا ہوا, پورا شیڈول نہیں ہے سامنے کے فیصلے, اچانک ایک سپلیمنٹری آ سکتا ہے کہ کل 11 بجے 12 بجے, انسرٹنٹی ہے اس وقت, یعنی کسی بھی وقت محفوظ فیصلے. دیکھیں میں بتاؤں, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اس پہ وکلا کی کیا رہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ جب فیصلے کی طرف آخری دن ہوتا ہے نا, تو فیصلہ محفوظ کس طرح ہوتا ہے. جو میں نے تھوڑا بہت عدالتوں کو کور کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں کئی دفعہ
کہ وہ بریک کے اندر جج صاحبان آپس میں بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں اور آپس میں کسی نہ کسی قسم کا ان کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے کسی بات پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہے کہ اس کو ہم یعنی ایک جج فرض کر کوئی بات کر رہے ہوں وہ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب ایک شارٹ آرڈر دے دیں یا اس کو روک لیں ابھی. یعنی شارٹ آرڈر یعنی عدالت کی ہمیشہ یہ جج صاحبان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی فیصلہ ہے, ایک ہی سب قائل کر لیں ایک دوسرے کو. قائل نہیں کرتے تو پھر اختلافی نوٹ ڈلتے ہیں اس پہ. لیکن وہ عدالت میں وقفے کے دوران یا بریک پہ آخری دن میں وہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ جج صاحبان چونکہ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچے تو فیصلہ محفوظ اس لیے ہوتا ہے, جو میں نے جتنا تھوڑا بہت عدالت کو دیکھا ہے یا سمجھا ہے. تو اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائسینٹنگ نوٹ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلافی نوٹ یعنی ڈال دے, کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قائل ہو جائیں جو ہیں وہ سب ایک طرف چلے جائیں, تو یہ اس لیے محفوظ ہوتا ہے. اس میں یہ کوئی لیکن لمبا محفوظ ہو گیا کیونکہ ایک جج جو ہیں انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے. ان کی جو ہے وہ ان کا غالباً دوسرے ہفتے میں ان کا ملک سے باہر جانے کا ان کا علاج یا کوئی ایسا معاملہ ہے. تو اس سے پہلے یہ فیصلہ آنا ہے. اچھا اب فیصلہ یعنی فیصلے کے بارے میں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پیپلز پارٹی اور یہ ساری سیاسی جماعتیں جو اسلام آباد میں جمع ہو رہی ہیں, یہ ایک بڑا ایونٹ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اسلام آباد میں جمع ہو رہی ہیں 4 تاریخ کو, اور ان کی سیاسی یعنی بلاول بھی آ رہے ہیں, زرداری صاحب خود آ رہے ہیں, اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ نون آتی ہے کہ نہیں آتی, اور نون نہیں بھی آئے گی تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں آئے گی. آ گئی تو آ گئی, ورنہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یعنی وہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اگلا الیکشن ہم سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں فلانا دماغ, بالکل فضول سی بات ہے. اس میں بزنس مین بیچ میں پڑ گئے ہیں, وہ بزنس مین بھی لا کے ڈیلیور کر رہے ہیں ایم این ایس کو. اس طرح ہو گیا یعنی سیاست ملک کی وہ مختلف. میں نے کہا یہ فلانا آدمی اس پارٹی سے اس پارٹی میں کیسے چلا گیا. انہوں نے کہا جو بزنس مین ہے نا وہ الیکشن کا خرچہ ورچہ دیتے ہیں تو انہوں نے دے دیا. اور میں نے کہا ارے اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ سب, میں نے کہا نا اسٹیکس اس ملک میں جو اشرافیہ یا بدماشی کے اتنے زیادہ ہیں وہ سسٹم لرز رہا ہے. سسٹم لرز رہا ہے کہ اللہ خیر کرے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دینے والی ہے. بدترین ناکامی ہوئی ہے. نیشنل ایکشن پلان بنا کے اس پہ پورا عمل کروانے میں تمام لوگ اس کی ذمہ داری قبول کریں, 17 نکات کی ذمہ داری قبول کریں, اور اگر آپ نے آگے چلنا ہے رد فساد کو لے کے تو وہ جو 17واں پوائنٹ تھا نا اس کو نمبر 1 سے اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس کو ناکام بنایا. اور آپ دیکھیں کابل کے ایمبیسڈر, کابل ہمارا ایک یعنی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا پڑوسی ہے, وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے. امریکہ میں واقعات, مشرق وسطی کے واقعات, بیجنگ کیسے دیکھ رہا ہے آپ کو, ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منٹ, چائنا بھی دیکھ رہا ہے نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس وقت, یہ کر کیا رہے ہیں. یعنی ساؤتھ چائنا کے اندر ٹینشن ان کا ایک, وہاں سے پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ, آپ کے لوگ یہاں پہ لڑائی, پیسہ چوری, آف شور کمپنیاں نکل رہی ہیں باہر, عجیب معاملات. مطلب دیکھیں نا وہ تو توپیا کر کے مار دیتے ہیں کسی کو اگر وہاں پہ. ہر لیول پر کیوس ہے, ہر لیول پہ نہیں افراتفری ہے, جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی جو اشرافیہ ہے وہ پریشان ہے. آپ کی اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. یعنی آپ دیکھیں نا, یعنی ایک پارٹی کہہ رہی ہے اور پارٹی کانفرنس کرو, اور وہ اچانک ہو گیا اعلان, اعلان ہو گیا. انہوں نے سب سے کہا سب تیار ہو گئے آنے کے لیے, سارے کے سارے تیار ہو گئے. اور کس پہ ہو رہا ہے, فوجی عدالتوں میں. اس سے ایک دن پہلے پارلیمانی کمیٹی فارغ ہو چکی ہے. یعنی یہی اگر کرنا تھا تو اس میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ساری پارٹیوں کی قیادت بیٹھے گی آگے, اچھا وہ طے کریں گے. اچھا اسی دوران عدالت کا فیصلہ آنا ہے اور رد فساد شروع ہو گیا اس میں. اور اس میں یعنی اس میں وہ کہاں پر ہوا, کس نے ہوا, کب مشاورت ہوئی, وزیر اعظم نے اس پہ قوم سے خطاب کیوں نہیں کیا, کہ کوئی اس کے خد و خال کیوں نہیں بیان کیے. ہماری بہن مریم واپس آ گئی ہیں, نہیں آئیں, کیوں نہیں آ رہی, بہت دن ہو گئے ان کو آنے کے. ڈان لیکس کی رپورٹ میں فاطمی صاحب کا نام آ رہا ہے, نہیں آ رہا, کس کے سر پہ ٹوپی رکھی ہے, ٹوپی کس کو, کیا لوگ اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ کیا معاملہ, وہ سارے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں. اور یہ یہاں پر ایک انہونی سی یعنی آپ سمجھے نا کہ ایک بے چینی, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو جماعت الاحرار یا جو بھی پروکسیز ہیں باہر کے ملکوں کی, وہ اور آپ کے اندر بھی لوگ ہیں نا, آپ کے اندر بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں, یا جو برین واشڈ ہیں, یا جو بھی ہیں, جو پاگل ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, جو پاگلوں کا ٹولہ ایک ہے تو صحیح نا آپ کے اندر بھی, جو گرگو سے پھٹ جاتے ہیں جا کے, وہ فلانے کے ساتھ لنک ہے, فلانے کے ساتھ فرقہ واری ہے, وہ جو بھی ہے مصیبت. لیکن باہر کے لوگ بھی ہیں, وہ ان کو یوز کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, یا وہ
میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ خود یوز ہو رہے ہوں گے, خود ان کا دماغ خراب ہوگا یعنی باہر کی کسی لائن کے بغیر موجودہ حالات میں. ان کو 110% باہر سے ان کو ہوا دی جا رہی ہے, شے دی جا رہی ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک الگ دہشت گرد ہیں وہ جو پلان کر رہے ہیں, جو پراکسیز ہیں باہر کی طاقتوں کے. ایک آپ کی اشرافیہ ہے جو پیسہ بچا کے بھاگنے کے چکروں میں, جن کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, اور ایک عوام ہے جو سوچ رہے ہیں کہ 1 منٹ یار, یعنی ہم 1 سیکنڈ, یہ کس طرح فیصلے اچانک کیسے 4 گھنٹے اجلاس جاری رہا, 4 گھنٹے کے بعد آ کے نجم سیٹھی صاحب نے اعلان کر دیا. یعنی اس کے بعد اس میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا. مطلب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ابھی تک, یعنی نجم سیٹھی صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, یعنی وہ مطلب آرمی کے کوئی بڑے ہوتے تھا. انہوں نے آ کے سارا کہ ہم نے منا لیا, میں بتا نہیں سکتا, باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ, اور 1 منٹ یار خدا کا واسطہ. مطلب ہے کہ یہ مطلب مجھے میں سمجھ سے میری باہر ہے کہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں. اب یعنی اب چونکہ کر دیا فیصلہ اور اعلان ہو گیا, تو میں سے دعا کر سکتا ہوں کہ اس دن بھی خیریت رہے, اور اس سے پہلے جو دن آ رہے ہیں, اس سے پہلے جو دن آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے ان دنوں میں بھی کچھ نہ ہو. جی ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو دن آ رہے ہیں اللہ کرے ان میں بھی کچھ نہ ہو. کیونکہ حکمراں کچھ اور سوچ رہے ہیں, عوام کچھ اور سوچ رہی ہے, دہشت گرد بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے, اور جن کے وہ پراکسی سے وہ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ حکمراں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اس وقت, یہ تماشا انہوں نے کیا ڈالا ہوا ملک میں. تو لیکن آخری بات میں کہوں گا, اس پوری سینیریو میں وہ آپریشن زبردوز خاموشی سے رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اپنے منطقی انجام کی طرف. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. تینوں فریق جو ہیں وہ لاحل میں ہیں ابھی تک. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, میں شیخ در سے خداحافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.